معاملات ہیں۔ کیا جنات انسان کے اندر حلول کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، جو سود سے متعلق آیات آئی ہیں سورۃ البقرہ میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ قیامت والے دن اس طرح کھڑے کیے جائیں گے میدان محشر میں گویا کہ شیاطین نے، جنات نے انہیں مس کر کے مخبوط الحواس کر دیا ہو۔ تو قرآن میں بھی اشارتاً اس چیز کا ذکر موجود ہے کہ انسان کے دماغ کے اوپر وقتی طور پہ شیاطین کا، جنات کا قبضہ ہو سکتا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ پرماننٹلی کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، تو ایک پرماننٹ معاملہ تو ہے، صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ ہر بندے کے ساتھ ایک فرشتہ اور ایک شیطان اٹیچ ہے۔ فرشتہ اسے نیکی کی طرف بلاتا ہے، شیطان برائی کی طرف بلاتا ہے۔ ایک صحابی نے جرأت کر کے پوچھا، یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی تھا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اس حوالے سے ہدایت دی، میری وجہ سے میرے ساتھ اٹیچ تھا اور وہ مطیع ہو گیا۔ میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ تھا وہ مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے، یعنی وہ اب مسلمان ہو چکا ہے۔ شیطان اور جنات یہ انٹرچینجبل ہیں، کیونکہ شیطان کی جو جنس ہے وہ جن ہے۔ اگرچہ انسانوں میں بھی شیاطین ہوتے ہیں، من الجنۃ والناس، لیکن جو بڑا شیطان وہ آگ کا بنا ہوا، اس کی اولاد جو ہر ابن آدم کے ساتھ اٹیچ ہے، وہ جنات شیاطین ہے، یعنی وہ جنوں کی نسل میں سے ہے۔ تو انسان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ باقی وہ حدیث اس حوالے سے کریٹیکل ہے بخاری مسلم کی، کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ رات کو جب سونے لگو تو گھروں کے دروازے بند کر دیا کرو، شیاطین جو ہے وہ بند دروازوں سے انٹر نہیں ہوتے، یعنی لاک کرنا ضروری نہیں، پھیر دینا ہی کافی ہے، یا اگر پردہ ہے تو آپ اس کو لٹکا دیں، اس کے لیے کوئی فزیکل دروازہ ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اس وقت یہ حجرے کے پردے لٹکائے جاتے تھے تو وہ لٹکا دیے جائیں، اور برتنوں کو ڈھانپ دیا کرو۔ اور تیسری چیز آپ علیہ السلام نے فرمائی کہ چراغ بجھا دیا کرو، اور فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ کیوں؟ جن بھی آگ سے بنے ہوئے ہیں، شیاطین آگ کے بنے ہوئے ہیں، تو آگ کی نیچر میں مٹی کی دشمنی شامل ہے۔ اور پھر بخاری مسلم میں ہی الفاظ ہیں کہ انہی دنوں ایک گھر مدینہ شریف میں جل گیا تھا، رات کو انہوں نے چراغ بجھانا جو ہے وہ ان کو یاد نہ رہا، اور اس وقت چونکہ کھانے والے تیل اور گھی کے اندر چراغ جلائے جاتے تھے، مٹی کا تیل تو مشکل سے 800 سے 150 سال پہلے نکلا ہے زمین سے، پنسلوینیا امریکن اسٹیٹ میں۔ تو وہ تیل تو اگر چوہا استعمال تھوڑا سا بھی کرے تو چوہا مر ہی جائے گا۔ مٹی کا تیل تو بڑا افیکٹو ہے، بلکہ ہمارے جو بڑے بوڑھے تھے اگر دانت میں کیڑا لگ جائے تو مٹی کا تیل لگایا کرتے تھے، اور کبھی کوئی زخم ہو اس پہ بھی اگر آپ مٹی کا تیل لگائیں تو یہ ہیلنگ آئل ہے، جراثیم کش ہے، بیکٹیریا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن وہ والا جو تیل ہوتا تھا جو پودوں سے حاصل ہوتا تھا یا گھی بنایا جاتا تھا، اس میں بتی ڈالی جاتی تھی، وہ تو مرغوب غذا تھی چوہوں کی، تو وہ چوہے تو آتے تھے اپنی خوراک کے چکر میں، اور جب وہ جلتے ہوئے دیے کی بتی ساتھ لے جاتے تھے، جہاں سے بتی گزرتی تھی تو گھروں میں آگ لگ جاتی تھی۔ اکثر تو بیچارے رہتی خیموں میں تھے، ریگستان میں خیمے ہی ہوتے تھے، پکے گھر تو کسی کسی کے پاس ہوتے تھے، وہ پکے بھی کیا، وہ کچی مٹی کے گھر تھے۔ تو وہ گھر پورا جل گیا تو نبی اسلام نے فرمایا کہ آگ انسان کی دشمن ہے۔ یہ بھی حدیث بھی بخاری مسلم میں موجود ہے۔ تو اس طرح کے جو جنات ہیں ان سے بچنے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اور حقیقت بات ہے، مجھے وہ یاد آ گیا، ہمارے ساتھ جو اڈیالہ میں ایک پروفیسر صاحب تھے، انہوں نے بڑی اچھی بات کی۔ وہ کہتے ہیں میں ارلی ان دا مارننگ، اذانوں سے بھی 2-3 گھنٹے پہلے شکار کے لیے منگلا جایا کرتا تھا۔ تو مجھے لوگ کہتے تھے کہ جنات سے نہیں آپ کو ڈر لگتا؟ اکیلے جاتے تھے جنگلوں میں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ بس انسانوں کا کوئی بندوبست کر لیں، جنات سے کچھ نہیں ہوتا مجھے، انسان بہت خطرناک ہے۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جنات تو انسان سے ڈرتے ہیں سوائے ان انسانوں کے کہ جو خود مطیع ہو جائیں، ورنہ انہوں نے کیا کرنا ہے۔ ایون وہ مجھے بتا رہے تھے کہ سانپ بھی اتنے ہوشیار ہیں کہ آپ کسی جگہ پہ اگر اپنا خیمہ لگانے جا رہے ہیں جنگل میں، آپ وہاں پہ نا لاٹھی کے ذریعے تھوڑی سی چوٹ لگا دیں
تو سارے جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں، کوئی آپ کو کاٹنے کے لیے نہیں نکلے گا، ان کو سگنل مل جاتا ہے کہ ہم نے تنگ نہیں کرنا، وہ بےچارے پینک کر کے کاٹتے ہیں. یعنی آپ کسی جگہ سے گزر رہے ہیں اور آپ کو پتا نہیں آپ کا پاؤں پڑ گیا سانپ کے اوپر یا اس کے بل کے اوپر، تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے کاٹے گا. ادروائز اگر وہاں پہ سانپ موجود بھی ہیں، آپ جا کے وہاں پہ چھڑی سے زمین کے اوپر تھوڑا سا ماریں، سارے جانور اپنے بلوں میں چلے جاتے ہیں. ان کو پتا چل جاتا ہے کہ سب سے بڑا جاندار جو ہے نا پلانٹ ارتھ کا، سب سے طاقتور، وہ آ چکا ہے. یہ حقیقت بات ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا سسٹم رکھ دیا ہوا ہے. تو جو انسانوں میں چھپے ہوئے شیاطین ہیں، ان سے حفاظت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. جو یہ شیاطین ہیں، ان سے انسان بچ سکتا ہے وظائف کے ذریعے، اپنی ایک جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ ہے اس کی وجہ سے بچ سکتا ہے برائیوں سے. لیکن جو یہ انسان ہے یہ بہت خطرناک ہے. تو جنات میں شیاطین ہوں یا انسانوں میں شیاطین ہوں، دونوں سے بچنے کے لیے آخری 3 صورتیں صبح و شام 3 دفعہ پڑھنا، یہ آپ سمجھ لیں وظیفوں کی ماں ہے. یہ وظیفہ نبی اسلام نے فرمایا جو صبح و شام 3 دفعہ پڑھ لے گا، سنن ابی داؤد میں اور جامع ترمذی میں حدیث ہے، تو یہ صورتیں اس کو ہر چیز سے کفایت کر جائیں گی. یعنی شیاطین کے اگینسٹ، جنات کے اگینسٹ، وبائی امراض کے اگینسٹ، جادو ٹونے کے اگینسٹ. اور پھر ابو داؤد اور ترمذی میں یہ حدیث بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد بھی آخری 3 صورتیں ایک دفعہ پڑھا کرتے تھے. تو یہ وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، کوئی اور وظائف کر سکیں یا نہ کر سکیں. آیت الکرسی کا وظیفہ، اس کے بعد یہ آخری 3 صورتیں، یہ تو لازماً کریں. یعنی یہ آپ کی ایک نماز سے دوسری نماز تک کی حفاظت کا بھی معاملہ ہو جاتا ہے. فجر اور مغرب میں آپ 3 دفعہ پڑھ لیں، کیونکہ صبح و شام والا وظیفہ اسی میں ہی کور ہو جائے گا، وہ علیحدہ سے کرنے کی ضرورت نہیں. باقی ہر نماز کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں. اس پہ میں نے بات کی تھی کہ یہ ہیں تعویذات اوریجنل، جو نبی اسلام کے تعویذات ہیں، آخری 3 صورتیں. اس لیے ان کو صحیح بخاری میں کہا گیا المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں. اور نبی اسلام ان 3 صورتوں کو ہاتھوں پر پھونک کر اپنے جسم پہ دم کیا کرتے تھے. بخاری کے الفاظ ہیں. اور صحیح مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی اسلام کے گھر والوں میں اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 3 صورتوں کے ذریعے ان کو دم کیا کرتے تھے. اکثر لوگ آپ کو کہہ دیتے ہیں کہ جی دم کر دو جی بچے نو، چپ کر کے بے فکر ہو کے آخری 3 صورتیں 3 دفعہ پڑھ کے دم کر دے. سارے وظیفے اس میں شامل ہیں. سورہ اخلاص توحید ہے. توحید کے قلعے میں جو آ جائے وہ ہر طرح کی برائی سے بچ جاتا ہے. جو ابو داؤد میں حدیث موجود ہے کہ جس نے صبح کے وقت 1 دفعہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو شام تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا، کیونکہ توحید کے کلمات اس نے بولے ہیں نا. اور جس نے شام کو پڑھ لیا وہ صبح تک اللہ تعالیٰ کے قلعے میں آ گیا. تو سورۃ الاخلاص بھی توحید کا قلعہ ہے اس اعتبار سے. دوسری صورت ہے سورۃ الفلق. سورۃ الفلق ہر اس چیز کے اگینسٹ اللہ سے پناہ مانگی گئی ہے جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہے. من شر ما خلق، میں ہر اس چیز کی برائی سے تیری پناہ میں آتا ہوں جو تو نے ہی پیدا کی ہے. دیکھیں یہ ساری چیزیں امتحاناً اللہ ہی نے پیدا کی ہوئی ہیں. اور اسی طریقے سے جادو ٹونے کے اگینسٹ، جو پھونکے مارتی ہیں ان عورتوں کے اگینسٹ، اور اسی طریقے سے اندھیرا جو چھا جاتا ہے اس کی برائی کے اگینسٹ، یہ ساری چیزیں جو باہر سے حملہ آور ہوتی ہیں سورۃ الفلق میں کور ہے. اور جو اندر سے حملہ آور ہونے والی چیزیں یعنی شیطانی وسوسے، انسان کی نفس کی چیزیں، ان کے اگینسٹ سورۃ الناس ہے. تو داخلی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الناس اور خارجی چیزیں کور کرتی ہے سورۃ الفلق. اور سورۃ الاخلاص یہ توحید کا قلعہ ہے. الگ سے آخری 2 صورتوں کو المعوذتین کہا گیا ہے، 2 پناہ دینے والی صورتیں، ابو داؤد میں ترمذی میں. المعوذات یہ اب جمع کا صیغہ آ گیا، 3 پناہ دینے والی، یا 3 سے زیادہ کے لیے المعوذات آئے گا. تو میں اکثر سوچتا تھا کہ المعوذتین تو سمجھ آتی ہے کیونکہ اس کا تو آغاز ہی ہوتا ہے قل اعوذ برب الفلق، اے نبی عرض کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں آسمان کے رب کی. اور قل اعوذ برب الناس، اے محبوب عرض کرو کہ میں پناہ میں آتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی. تو
قل هو اللہ احد میں تو ایسی چیز ہی کوئی نہیں، پناہ میں تو آپ آ ہی نہیں رہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے شرح صدر کیا کہ سورہ اخلاص تو خود چونکہ اتنی گاڑی توحید ہے اور توحید سے بڑا کوئی قلعہ ہو نہیں سکتا، اس لیے اگرچہ اس میں اعوذ کے الفاظ نہیں ہیں لیکن بیسیکلی یہ داخل اسی میں ہے، اسی لیے المعوذات کہا گیا. المعوذتین تو سمجھ آتی ہے، ان دونوں میں تو اعوذ کا لفظ آتا ہے، اس میں تو اعوذ کا لفظ نہیں ہے لیکن یہ بھی پناہ دیتی ہے توحید کی وجہ سے. تو یہ اپنے وظائف صبح و شام کے کم از کم کریں. اس لیے میں نے جو بلو کارڈ تھا اس کا ایک چھوٹا کارڈ بھی جاری کر دیا تھا، اورنج کارڈ، کہ اگر کوئی یہ 22 کے قریب وظیفے نہیں کر سکتا 5 وظیفے روزانہ کرے، صبح و شام ایک دفعہ آیت الکرسی، صبح و شام 10 دفعہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور مسند احمد اور جامع ترمذی میں یحیی و یمیت بیدہ الخیر یہ بھی الفاظ موجود ہیں. بخاری مسلم میں اس کے بغیر ہی ہے، تو دونوں طریقے سے کرے، ہم وہ الفاظ بھی ملا لیتے ہیں. تیسرا وظیفہ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ جو ابو داؤد اور ترمذی میں آیا، 3 دفعہ صبح شام. چوتھا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، صبح شام 3 دفعہ، صحیح مسلم میں آیا. اور 5واں وظیفہ یہی المعوذات، 3 پناہ دینے والی صورتیں صبح شام 3 دفعہ. تو یہ 5 وظائف کر لیں، ساری دعائیں اس کے اندر شامل ہیں. اور ایک روایت بھی ہے جامعہ ترمذی میں اور سنن نسائی الکبریٰ میں فضائل قرآن والے چیپٹر میں، امام نسائی بھی لے کے آئے ہیں. اس کی صحت کے اوپر اختلاف ہے لیکن یہ فٹ ان بیٹھتی ہے. اتنی جب حدیثیں موجود ہوں بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی کی تو مجھے سمجھ آتی ہے اس بات کی کہ جب یہ آخری 2 صورتیں نازل ہوئیں تو پھر نبی علیہ السلام باقی دعاؤں کو چھوڑ کے صرف آخری 2 صورتوں کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کی پناہ حاصل کیا کرتے تھے. یعنی یہ اتنی سٹرونگ صورتیں ہیں کہ یہ ساری دعاؤں کو کور کرتی ہے، ہر طرح کی دعا اس میں کور ہے.